یکم سفر وہ دن ہے جب کہ ایک تاریخی بیٹل لڑی گئی جسے جنگ صفین کہتے ہیں۔ یہ لشکر علی اور لشکر معاویہ کے درمیان لڑی گئی، اور اس میں ایک تاریخی رات آتی ہے جسے لیلۃ الحریر کہتے ہیں، جس میں ایک رات میں دونوں طرف سے 38,000 افراد کل ملا کر مارے گئے، اور دونوں طرف اسے اسلام کی جنگ کہا گیا۔ حضرت علی کی خلافت کا جب اعلان کیا اور اصحاب رسول کثیر تعداد میں ان کے گھر تشریف لے گئے کہ آپ خلیفہ بنیں، چوتھے خلیفہ، تو حضرت علی نے شروع میں انکار کیا کہ میں نہیں بننا چاہتا کیونکہ میں خلیفہ آلریڈی ہوں۔ تو جب اصرار کیا گیا تو خلیفہ بنے، لیکن اس شرط پر کہ میں اپنا عدل کروں گا، اس سے کوئی ناراض نہ ہو۔ سب نے حامی بھری کہ آپ عدل کیجئے، ہم ناراض نہیں ہوں گے۔ حضرت علی خلیفہ بنے۔ خلیفہ بنتے ہی جو امیر شام تھے، جو گورنر تھے حضرت عثمان کے دور میں جنہیں بنایا گیا، امیر معاویہ، انہوں نے جناب پیرلل خلافت کا اعلان کر دیا، حضرت علی کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا اور بغاوت کا اعلان کر دیا۔ تو حضرت علی نے اب ایک صوبہ شام کی ایک اسٹریٹجک اہمیت تھی کیونکہ رومن امپائر کے قریب تھا، اور سردی صوبہ یا شمار ہوتا تھا۔ اس صوبے پر اگر پیرلل یا باغی حکومت قائم ہوتی تو ریاست کے لیے مسائل میں اضافہ ہو سکتا تھا۔ حضرت علی نے لشکر کشی کی، اور ادھر سے بھی لشکر چلا شام کا، ادھر سے حضرت علی کا لشکر، اور صفین کے مقام پر دونوں طرف نہر کے اطراف میں پڑاؤ ڈالا گیا۔ اور پھر ہوا یہ کہ جنگ سے پہلے جو لشکر شام تھا اس نے نہر پر قبضہ کر لیا، اور حضرت علی کے لشکر پر پانی بند کر دیا گیا۔ جب پانی بند ہوا اور جب پیاس نے شدت اختیار کی تو حضرت علی نے امام حسن کو فرمایا کہ جا کر قبضہ چھڑواؤ۔ قبضہ چھڑوایا گیا، تو اب لشکر علی کے ہاتھ میں پانی کا قبضہ آ گیا۔ تو اب جو لشکر شام کے لوگ تھے وہ پریشان ہوئے کہ اب تو ہم بھی پیاس سے مریں گے، ہم سے بدلہ لیا جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں، ہم پانی پی رہے ہیں، بے شک ان سے جنگ ہے، انہیں پانی پینے دیا جائے۔ ان کے سپاہیوں کو پوری اجازت دی کہ اگر پانی لے جائیں جتنا چاہے لے کر جا سکتے ہیں، ان کے جانوروں کو بھی پانی پینے دیا۔ تو اس کے بعد یہ جنگ ہوئی اور اس اطراف کے لوگ مارے گئے۔ بہرحال جنگ کہتے ہیں کہ برابر ہو گئی، کوئی ہر طرف سے کلیم کیا گیا لیکن یہ برابر کی جنگ تھی، اور شام میں پیرلل خلافت قائم رہے، اور حضرت علی کی حکومت کے لیے مستقل مسائل کھڑے کر دیے گئے، اور یمن پر کبھی حملہ ہوتا، یمن میں بغاوت کا اعلان ہوتا شام کی سپورٹ سے، کبھی کسی اور طرف، کبھی کوفہ میں، ہر طرف سے سازشیں سر اٹھانے لگی۔ تو اس جنگ میں یہ ہوا کہ عالم اسلام دو حصوں میں منقسم ہو گیا، اور لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اسے اندرونی معاملہ ہے، بڑوں کا اس پر دخل نہیں دینا چاہیے، لیکن نہیں، یو ہیو ٹو چوز دا سائڈ۔ دونوں سائڈیں حق پر نہیں ہو سکتی، کسی ایک کا صحیح آپ کو ماننا ہوگا۔ اور کیونکہ یہ حضرت علی نے کو خلیفہ بنایا گیا، امیر شام نے اسے ماننے سے انکار کیا، پیرلل خلافت کا اعلان کیا، تو اس حوالے سے کچھ لوگ یہ بھی توجیہ پیش کرتے ہیں کہ جی جب یزید کو خلیفہ بنایا گیا تو امام حسین نے بھی تو بغاوت کا اعلان کرتے۔ امام حسین جنت کے سردار تھے، اور قرآن میں ان کے بارے میں نص موجود ہے، احادیث میں نص موجود ہے۔ تو جنت کے سردار کا قیام جو ہے اس کا کمپیریزن جو ہے کسی سے بھی نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے ہمیں ایک سائڈ چوز کرنی ہوگی، اور وہ سائڈ اگر چوز کرنی بھی ہو تو ایک سٹینڈرڈ اہل بیت ہے۔ اہل بیت جہاں پر بھی آئیں گے اسے آپ نے سٹینڈرڈ تصور کرنا ہے، اور اس سٹینڈرڈ کے مخالف جو بھی ہوگا آپ نے اسے چھوڑ کر آپ نے اہل بیت کو چوز کرنا ہے۔ دونوں طرف کو آپ اوکے نہیں کر سکتے کہ دونوں جنت میں جائیں گے، کسی ایک سائڈ کو چوز کرنا ہوگا۔ ہم ویسے فیصلہ کرنے والے بھی نہیں کہ کون جنت میں جائے کون دوزخ میں، لیکن یہ اگر سائڈ چوز بھی کرنی ہو تو آپ کو اہل بیت کی سائڈ لینی چاہیے، اور یہ ایک بہتر